إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان أنني وهابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم الآیہ۔ معزز حاضرین، آج آپ لوگ تراویح میں سورۃ النساء کا اکثر و بیشتر حصہ سماعت فرمایا، جو کہ مکمل سورۃ النساء کا حصہ تھا، اور بقیہ حصہ انشاءاللہ العزیز کل مکمل کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سوئی کے ساتھ جس طرح اب تک ہم نے تراویح ادا کی، اسی طرح بقیہ ایام میں بھی تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے آج کی تراویح کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا، چونکہ اس مختصر سے وقت میں ایک آیت کی بھی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اس ٹکڑے کے مطابق انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں، اہم باتیں ہیں، ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ آیت کا ترجمہ سن لیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد احباب عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، دو وجہوں کی بنا پر۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور دوسرا وبما انفقوا من اموالہم، کیونکہ مرد اپنے مال میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ حاضرین، آج کل دیکھیں گھروں کے اکثر انتظامی حالتیں، گھروں کی خاندانی حالتیں بہت بگڑے ہوئے ہیں آج کل معاشرے میں۔ گھروں میں چین نہیں، سکون نہیں، مردوں کو سکون نہیں، اسی طرح خواتین کو سکون نہیں، بچوں کو راحت نہیں۔ گھر بناتے ہیں شاندار، بڑے شوق سے، بڑی امیدیں رکھ کر کے، تاکہ جو ہے یہ گھر میرے لیے سکون کا باعث بن سکے، مگر اس گھر میں سکون، اطمینان، قرار سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں فرمایا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، گھروں میں سکون اور یہ جو خاندانی حالتیں جو بگڑی ہوئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ الٹا ہو گیا ہے معاملہ، کہ عورتیں مردوں پر حاکم بن گئی ہیں، عورتیں مردوں پر حاکم بن گئی ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں گھر کا نظام، ترتیب الٹی پلٹی، درہم برہم ہے۔ ہونا کیا تھا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہونا تھا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے دو وجہ سے۔ ایک ہے وہابی، یعنی اللہ تعالی بذات خود مرد کی خلقت میں حاکمیت پیدا کر دیا۔ دیکھیں آپ، مرد آدمی کی جسمانی حالت عورت کی جسمانی حالت سے الگ ہوتی ہے، وہ تندرست ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے۔ اسی طرح سے مرد جو ہے کڑک دھوپ میں کام کر سکتا ہے، باہر دور دور جا سکتا ہے، وہی اس کے مقابلے میں عورت کے اندر وہ جسمانی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خلقت میں ہی
مرد کے اندر طاقت رکھا ہے جسمانی اعتبار سے، ہاں مرد کے اندر قوت رکھا ہے اللہ رب العزت، مرد جتنا کام کر سکتا ہے اتنا عورت کام نہیں کر سکتی۔ تو ایک خلقت ہی میں جو وہابی ہے، اللہ رب العزت مردوں کے اندر حاکمیت رکھا۔ دوسری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا، دوسری جو ہے کسبی ہے کہ مرد محنت کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، عورت کے لیے بچوں کے لیے ایک گھر بناتا ہے تاکہ میری بیوی سکون سے رہ سکے، اس کی جائز خواہشات پوری کرتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر بھی جو ہے مرد کیا ہے؟ حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ایک وہابی اللہ تعالیٰ خلقت میں رکھ دیا، اور دوسرا جو ہے مرد کی محنت و مشقت کی وجہ سے مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہوتا ہے۔ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا حصول بہت آسان کر دیا، چنانچہ حدیث میں آتا ہے اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بعلها، اگر کوئی عورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لے، ماہ رمضان کے روزے رکھ لے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، مطلب زنا سے بچے، اپنے دامن کی حفاظت کرے۔ یہ 3 چیزیں مردوں کے لیے بھی ہیں، یہ 3 چیزیں مردوں کے لیے بھی ہیں، 5 وقتہ نمازیں، روزے رکھنا ماہ رمضان کے، اور اپنے دامن کی حفاظت کرنا۔ مگر عورت کے لیے آگے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے۔ کس کی اطاعت کر لیں؟ شوہر کی اطاعت کر لیں۔ تو قیل لہا، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جو چاہے، جس چاہے دروازے میں سے تو داخل ہو جا، جنت کے پورے دروازے اس کے لیے کھول کے رکھے۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے وہ ہے شوہر کی اطاعت، مگر معاملہ کیا ہے؟ الٹا ہے کہ مرد بیوی کی اطاعت کرتا ہے، بیوی جیسے بولتی ہے ویسے چلتا ہے۔ کنٹرول عورت کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے گھروں کا نظام درہم۔ کنٹرول جو ہے گھر کا وہ مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ مرد جو ہے قوام ہے عورتوں پر۔ دیکھیں اسی لیے ہمارے پاس ایک جملہ مشہور ہے، عورت گھر سے باہر نکلے گی اور مرد گھر میں رہے گا تو کیا ہو جائیں گے؟ فتنے۔ مرد کام کاج چھوڑ کر کے گھر میں زیادہ بیٹھے رہے گا تو عورتوں کی اوصاف اس کے اندر آتے ہیں، بکنا، یہ گانا، وہ گانا، ادھر کا بیکار بات پر ٹوکنا۔ تو مرد کے اندر اللہ رب العزت باہر نکلنے کی جو ہے ترغیب دلائی ہے، جبکہ عورتوں کو جو ہے گھروں میں استقرار کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ عورت اگر گھر سے باہر نکلے گی فتنے، مرد جو ہے گھر میں رہے گا، گھر میں ٹکے رہے گا، فتنے، مسائل، مصیبتیں، آفتیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا بہترین ٹھکانہ گھر ہے، اور مرد جو ہے باہر کام کاج کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو معاشی جھیلوں سے پاک و صاف رکھا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ ہاں عورتوں پر وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں پر کیا کرنا ہے؟ معروف طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے، مگر میاں بیوی کے مقابلے میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں پر مردوں کا ایک مقام اونچا ہے، عورتوں پر مردوں کا ایک مقام اونچا ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے کہ مردوں کا مقام اونچا ہے؟ اللہ تعالیٰ عورتوں کو معاشی جو باہر کی ذمہ داریاں ہیں اس سے جو ہے دوری رکھے۔ کیوں؟ پہلی بات، عورتوں میں کبھی بھی نبی نہیں آئے، عورتوں میں نبی آئے ہی نہیں، کیونکہ معاشی ذمہ داریاں، باہر کی معاشرتی ذمہ داریاں کسے دی گئی ہیں؟ مردوں کو دی گئی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا رِجَالًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے تو پہلی بات کیا تھے؟ وہ رسول سب کے سب مرد تھے، عورتیں میں سے کوئی بھی رسول نہیں آیا۔ عورتیں صدیقہ تھیں، حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے کہا وہ امہ صدیقہ،
عورتیں صدیقات تھیں، مگر یہ جو معاشرتی ذمہ داری اور معاشی ذمہ داری یہ اللہ تعالیٰ مردوں پر ہی رکھا ہے، عورتوں کے اوپر نہیں رکھا ہے۔ اور دوسری چیز، عورتیں خلقی اور خلقی اس اعتبار سے بھی کیا ہیں، عورتوں کے اوپر، عورتیں مردوں سے الگ ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت مردوں کو کہا امامت کرنے کے لیے، عورتیں امامت نہیں کر سکتی۔ یا ام القوم اقرأہم بکتاب اللہ، قوم کی امامت کون کرے گا؟ جو مردوں میں سب سے زیادہ قرآن کو جانتا ہے وہ امامت کرے گا۔ عورت امامت کر سکتی؟ امامت کر سکتی مردوں کی؟ نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ چھوٹا بچہ بھی اگر 5 سال کا 6 سال کا بچہ ہے تو اس بچے کی بھی امامت عورتیں نہیں کر سکتی۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کتنی فقیہہ تھی، ہاں علم کا سمندر تھی، ان کے پاس آ کر کے حدیثیں لے کر جاتے تھے بڑے بڑے لوگ، صحابہ اکرام بھی آ کر کے ان کے پاس حدیثیں لے کے جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس میں کیا تھا، اس سلسلے میں حدیث کیا ہے، اس سلسلے میں حدیث کیا ہے۔ ہاں اس کے باوجود بھی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے امامت مردوں کی نہیں کی، بلکہ اپنی امامت کے لیے آپ اپنے غلام ذکوان کو آگے کھڑا کر کے قرآن کریم سنتی تھی اور نماز تراویح پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی عالمہ، اتنی بڑی فقیہہ ہونے کے باوجود مردوں کی کبھی انہوں نے امامت نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت امامت، ہاں یہ معاشرتی ذمہ داری، قوم کی ذمہ داریاں عورتوں کے اوپر نہیں رکھے ہیں، بلکہ یہ سب ذمہ داریاں کس کے اوپر رکھے ہیں؟ مردوں کے اوپر۔ اسی طرح سے عورت نہ قاضی بن سکتی ہے شریعت کے حساب سے، نہ جج بن سکتی ہے، ہاں نہ پھر کسی حکومت کی، کسی بستی کی بڑی بن سکتی ہے، لیڈر بن سکتی ہے۔ یہ سب ذمہ داریاں عورت کے اوپر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایران کا بادشاہ تھا، تو اس کی بیٹی جو بادشاہ کی بیٹی تھی اس کو لیڈر بنا دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، فرمایا کہ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جس کا لیڈر کون ہو؟ عورت ہو۔ جب اتنی بڑی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی تو گھر کہاں سے کامیاب رہے گا؟ اگر پورا کنٹرول عورت کے ہاتھ میں رہا تو وہ گھر کامیاب ہو سکتا ہے، نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے گا، بلکہ کنٹرول مرد کے اوپر ہو، شوہر کے اوپر ہو۔ ہاں کچھ ذمہ داریاں عورتوں کے لیے عائد کی گئی ہیں، گھر کی حفاظت کرنا، بچوں کی حفاظت کرنا، گھر میں بچوں کی تربیت کرنا، گھر میں رہ کر کے شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، شوہر کے رشتہ دار آ رہے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ تو یہ سب ذمہ داریاں عورت کے اوپر سونپی گئی ہیں، مرد کے اوپر نہیں سونپی گئی۔ اور اسی طرح آج کی تراویح میں یہ بھی ایک آیت گزری ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ ہاں ایک عورت مرد بننے کی خواہش نہیں کرنا، تمنا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں مرد پیدا کیا، مرد ہیں، یہاں عورتیں پیدا کیا تو یہ عورتیں ہیں۔ عورتیں مردوں کی تمنا نہیں کر سکتے کہ میں بھی اگر لڑکا رہتا تو مست باہر جا کر کے گھوم لے پھر لے کو آتا تھا۔ ہاں لڑکوں کا مست مزہ ہے، آرام سے وہاں جاتے ہیں پھرتے ہیں، ادھر کھاتے ہیں ادھر آتے ہیں، ہمیں دیکھے تو گھر میں بیٹھے رہنا۔ نعوذ باللہ یہ جملہ ہے باقاعدہ طور پر عورتوں کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے، اللہ کے لیے یہ جملہ نکال دو۔ آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر کلام کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم تمنا مت کرو جو اللہ تعالیٰ تمہیں فضل دیا ہے، دوسروں کے فضل کی تم تمنا مت کرو۔ تمہیں مرد بنایا ہے تم مرد، تمہیں عورت بنایا ہے تو تم عورت۔ اسی لیے تشبیہ مشابہت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت اور عورتوں کی مشابہت کرنے والا مرد، بالکل اس کے اپوزٹ، دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ ایسے آ گئے تھے، مرد تھے، ہاتھوں میں مہندی لگا کر کے ان کا ٹھمکنا الگ سا، جیسے آج کل ہجڑے وغیرہ ان لوگوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں، ویسی طبیعت جو ہے کچھ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہاتھوں میں مہندی لگا کر کے چمک کر ٹھمک کر بات کر رہے تھے، قریب ہو کر بات کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر جلا وطن کر دیا، مدینے سے دور بھیج دیا، جلا وطن کر دیا، 50-60 کلومیٹر دور کر دیا اللہ کے رسول۔ کیوں؟ ایسے اگر افراد رہیں گے تو دوسروں پر ان کا اثر ہوگا، معاشرے کے اندر برائیاں عام ہوئیں گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دور جو ہے ایک مقام پر مدینے سے باہر کر دیا۔ اسی لیے نہ مرد عورتوں کی مشابہت کر سکتے ہیں، نہ عورتیں مردوں کی مشابہت کر سکتے ہیں۔ آج کل عورتیں جو ہے ارے ہم بھی مردوں سے کم نہیں ہیں، ہاں مردوں سے ہم بھی کم نہیں ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں وہ کام، ہم بھی کر سکتے ہیں یہ کام، اگر مرد کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کریں۔ تعلیم پڑھنا ہے دائرے میں رہ کر کے، علم کی مکمل تمہیں اجازت ہے، بقیہ تمہارا کام ہے گھر کا، گھروں کے اندر تمہارا رہنا ہے، گھروں سے باہر نکلنا تمہارے لیے، گھروں کے باہر جو مردوں کے کام ہیں ان کاموں میں ہاتھ بٹا کر کے، ان کاموں میں آگے بڑھ کر کے ہم بھی جو ہے مردوں کے کم نہیں ہے، اس طرح سے آئیں گے تو شریعت مطہرہ یہ بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، اس کی شرح بھی آگے دیکھ لیں آپ۔ اقبح النساء السلفا، فرمایا عورتوں میں سب سے زیادہ قبیح بدترین عورت وہ ہے جو مردوں پر بھاری پڑتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آگے شرح میں ہے، ہی المرأة الجریئة علی الرجال فلا تستحیی منہ، جو مردوں پر بات کرنے میں بھاری پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں کچھ جنسوں کی بات چلتی رہتی ہے گھروں میں، کسی زمین کی بات چلی، کسی تمہیں چھپ کے بیٹھو جی تم نہیں معلوم، میں بولتی ہوں مجھے معلوم ہے، مردوں کو منہ دبا کر بٹھا دیتی ہیں عورتیں، تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم، سب بھول جاتی ہیں، تم میں بولتی ہوں مجھے معلوم ہے، میرے سے بات کرو گا نا، ہمت رہی تو برابر کی بات کر کو رکھو۔ مردوں کے پاس جو ہے اپنی زبان بھاری کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے قبیح ہیں ایسی عورتیں، ناپسندیدہ ہیں ایسی عورتیں، فلا تستحی منہ، اور مردوں سے بات کرنے میں شرماتے ہی نہیں۔ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ عورتوں کی عادت بے انداز جو ہے مردوں سے بات کرتی ہے کھل کر، اب مرد شرمانے لگ جانا، اتنا کھل کر بات کرتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی آپ کی آواز بھی پردہ ہے، آپ کی آواز پردہ ہے، پردہ نام ہے آواز بھی اپنی پست رکھنے کا۔ ہاں گئے ہیں دکانوں پر کھل کے کڑک آواز میں بات کر رہی ہیں، مردوں کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیح ہے وہ عورتیں، اور آگے فرماتے ہیں واللتی ترفع صوتها علی الرجال، جو اپنی آوازوں کو مردوں کی آوازوں پر بلند کرتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی عورتیں آج مل جائیں گی، ایک نہیں ہزاروں کے ڈھونڈتے جائیں گے تو مل جائیں گے۔ عورتیں اپنی آواز پست رکھنی ہے، مردوں کے آگے جو ہے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے، ہاں مردوں کے معاملات میں دخل نہیں دینا۔ ہاں معاملات بولے تو شوہر جو ہے مشورہ لیں، ضرور مشورہ دیں شوہر کو، شوہر اکیلا ہے اس کو مشورہ دیں، کچھ باتیں جو ہے مرد میں بھی کمی ہوتی ہیں، عورت اگر اس میں ٹیلنٹ رکھتی ہے تو مشورہ دیں بڑی تمیز سے، بڑے سلیقے سے۔ ایسا نہیں کہ 4 لوگ ہیں، 4 فرزندان ہیں، 4 بچے ہیں، پوتوں کے سامنے جو ہے ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کا منہ دباتی ہے بچوں کے سامنے۔ بھائی خود اگر بیوی عزت نہیں کرے گی، احترام نہیں کرے گی شوہر کا، تو بھلا بچے کیا عزت دیں گے باپ کو؟ دیکھیں اسی لیے گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی بات لے لو بچوں سیدھا گئے ماں کے پاس،
ہاں کیسا کرنا، یہ پیسے ہیں، یہ کام ہے، وہ کام ہے، ان کو کیا بھی معلوم نہیں، تمہیں چپ رہ جاؤ، میرے سے پوچھ. تو پورا کنٹرول اپنے پاس لیتی ہیں، جس کی وجہ سے فتنے فسادات یہی برپا ہوتے ہیں. پورا کنٹرول لینے کی وجہ سے بہوؤں پر جو شادی ہو کر کے بہو جاتی ہیں گھروں پر، کنٹرول ساس کے پاس مکمل ہونے کی وجہ سے مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، مسئلے مسائل پیش آتے ہیں. اچھا یہاں ساس جو ہے ہمارے سسر کو کنٹرول میں رکھی ہے، اب بہو جو ہے شروع ہو جاتی ہے ابھی سے بیٹے کو کنٹرول کرنے. یہ مسائل، یہ نظام، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. خواتین بھی توجہ دینا ہے اور مرد بھی توجہ دینا ہے. قرآن کریم نے جو اصول دیا ہے اس اصول کے مطابق چلنا ہے. ابھی دیکھیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی المرأة الخراجہ والمراجہ. ایسی عورت جو زیادہ گھر سے نکلتی ہے اور گھر میں ٹکی رہتی ہے، ٹکی رہنا مطلب گھر میں داخل ہونے والی اور گھر سے نکلنے والی، یہ عورت میں خیر نہیں ہے. حالے تو چھوٹا کمرہ، تم نہ معلوم نہیں جی آئیڈیا نہیں، چھوٹی ترکاری مچ لے کے جاتا، تم لوگ برقع لے کے بھاگتے ہیں. تم نہ لینا نہیں آتا، الٹی سیدھی ترکاری لے کے آتے، ٹماٹر سیدھا نہیں لاتے، فلاں سیدھا نہیں لاتے، یہ سیدھا نہیں لاتے، پھٹ ایک آواز ہوئی برقع پہ نہیں نکلی. لا خیر فی المرأة الخراجہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلے تو ہر بات پر نکلنے والی ایسی عورت، اس کے اس میں خیر نہیں. سوچ کر کے دیکھیے، میں اگر بات کرتا ہوں تو بہت طویل جائے گی بات، آخری بات پہ اپنی بات کو ختم کروں گا میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کی سب سے بہترین عورتیں کون ہیں؟ بولیے بھی، سوال کر رہا ہوں. اس امت کی سب سے بہترین عورتیں کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا، خطاب کیا قرآن کریم میں، ان کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے تم مت نکلو، گھروں میں ٹکے رہو. تم اس کو حکم دے رہا ہے. اللہ اکبر. امہات المؤمنین، امہات المؤمنات، اللہ تعالیٰ حکم دے. آپ پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حج کیا آپ کی ازواج مطہرات، بس وہی. آپ دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے، کبھی کوئی امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حج ہی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تبھی حج، گھروں سے باہر نکلنا تھا ہی نہیں معاملہ. علم سیکھنا ہوتا پردے کے دائرے میں. اللہ اکبر. تو میرے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہمارے گھروں کا نظام جو برہم ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ پورا کنٹرول گھر کا عورتوں کے ہاتھوں میں آ چکا ہے. جس عورت کے ہاتھ میں یا جس گھر میں عورت کے ہاتھ میں اگر پورا کنٹرول آ گیا تو گھر کا نظام برہم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کا کنٹرول ہو تو مرد جو ہے عورتوں پر زیادتی کرے، عورتوں کو مارے، عورتوں کو ہر بات میں جو ہے ٹوکے. یہ بھی بات میرا مطلب نہیں ہے کہنے کا. عورتیں شاید سن کر کے اس بات کو ناراض ہو گئی ہوں گی. آپ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس چیز کو سمجھے. اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ آپ کنٹرول کر سکتی ہیں، پھر بھی جو ہے اپنا حاکمیت اپنے شوہر کو ہی عطا کریں، شوہر کی اطاعت کریں. اسی میں آپ کے لیے خیر ہے اور اسی میں آپ کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام ہماری خواتین اسلامیہ کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، 5 وقتہ نمازی بنیں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں اور اپنے دامن کی حفاظت کریں. اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہماری دعاؤں کو اور ہماری تلاوتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.